معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک مضمون پیش کر رہا ہوں جو کہ محترمہ عقیلہ حق کی کتاب تیرا خدا کوئی اور ہے کے لیے میں نے لکھا، جو کہ ان کی کتاب میں بطور تجزیہ شامل ہوا۔ اس مضمون کا نام ہے لفظوں کی مصورہ۔ عرض کرتا ہوں کہ عقیلہ حق کہنہ مشق نثر نگار ہیں اور ادبی دنیا میں اپنا نام اور مقام رکھتی ہیں۔ ان کے 2 افسانوں کے مجموعے اور ایک ناول گلستان ادب میں تازہ ہوا کے جھونکوں کی مانند ہیں۔ زیر نظر ناول تیرا خدا کوئی اور ہے، جو کہ 3 ناولٹ کا مجموعہ ہے، ان کے تخیل کی پرواز کا اگلا پڑاؤ ہے۔ ان کی تحریریں افسانوں کی شکل میں ہوں یا ناولٹ کی شکل میں، ایک طرف تو معاشرتی بے اعتدالیوں اور معاشی بدحالی اور معاشی خوشحالی سے جنم لینے والے مسائل اور انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں کی ترجمانی کرتی ہیں، تو دوسری جانب گھریلو زندگی اور ایک گھر میں رہتے ہوئے افراد کے باہمی تعلقات کے حسن، بدصورتیوں، تلخیوں اور محبتوں کے رنگ پیش کرتی ہیں، جن میں کبھی شگفتہ کہکہے سماعت میں رس گھولتے ہیں تو کبھی اس طرح کی بجلیاں آنکھوں کو بصیرت سے محروم کرتی ہیں، کبھی مسرت اور شادمانی کے گیت نوحوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کو حقیقت کی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں ملامہ سازی اور خود فریبی نہیں، حقائق ہیں اور وہ بھی تلخ حقائق۔ ان کی تحریروں میں کہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے تو کہیں شام کے دھندلگے بھی ہیں۔ غرض زندگی کے سبھی رنگ، مزاجوں کے سبھی موسم اور انسانی رویوں کے کئی پہلو ان کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ عقیلہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ زندگی میں بیشتر مسائل انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور عرفان نفس سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ رویے منفی ہوں تو جسم و جاں میں کس طرح زہر گھولتے ہیں، اور اگر مثبت ہوں تو سمندر کی بے قراں وسعتیں محبوب کی محبت کے سامنے کس طرح مان پڑ جاتی ہیں۔ انسان جب محور سے ہٹتا ہے تو انجان منزلوں کے تعاقب میں اپنا آپ گنوا بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو دیتا ہے، کسی ایسے پرندے کی مانند جس کا نہ کوئی ٹھکانہ ہو نہ آشیانہ۔ نفسیاتی خواہشات اسے ایسی وادی میں لے جاتی ہیں، نفسانی خواہشات اسے ایک ایسی وادی میں لے جاتی ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کے بت تراش لیتا ہے اور لاشعوری طور پر ان کی پوجا کرتا ہے۔ انا، ریاکاری، طمع و لالچ کے یہ بت اس کی آنکھوں پر فریب کی پٹی باندھ کر اسے بصیرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ کبھی حالات کی تلخیاں، زمانے کی ٹھوکریں، گردش زمان و مکان اس کو اس کا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں تو وہ خمار ذات سے نکل کر عرفان ذات کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور شکستہ دل کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں جھکتا ہے۔ اپنی ذات کی تکمیل چاہتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے، تیرا خدا کوئی اور ہے۔ فنی بناؤ سنگھار اور فنی چابک دستی بھی قائم رہتی ہے۔ ہر کردار اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے،
بلکہ موزونیت کے باعث ابھر کر سامنے آتا ہے، اور قاری خود کو کہانی کا کردار سمجھتے ہوئے اختتام تک ناولٹ میں محو رہتا ہے۔ ان کی تحریریں ان کے لفظوں پر گرفت کی آئینہ دار محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کافی ذخیرہ الفاظ موجود ہے، تاہم وہ سادہ انداز بیان اپنانے اور عام فہم الفاظ زیب کرتاس کرنے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ قاری کی توجہ برقرار رہے۔ بعض اوقات ان کی الفاظ پر دسترس کافی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، لفظوں کے نگینوں کو اس طرح جڑتی ہیں کہ قاری محو حیرت ہو جاتا ہے۔ لفظوں کی مصورہ کا یہ نثر پارہ ملاسہ ہو: سراہی دار گردن میں سجا ہیرے کا نیکلس، کانوں میں جھولتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگ، خوبصورت بالوں کا گردن پر ڈھلکا ہوا بڑا سا جوڑا، ہاتھوں میں شعاعیں مارتی ڈائمنڈ کی بریسلیٹ، مخروطی انگلیوں میں سجی ہوئی قیمتی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں۔ وہ اس وقت کلوپیترا کو مات دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا خوبصورت فگر اور کسا ہوا بدن اس کو انچھوا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب تھا۔ اس نے ایک شان تفاخر سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ حسین تھی، اس کو حسین نظر آنا آتا تھا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر سجی بہت ساری پرفیوم کی بوتلوں میں سے اس نے اپنی پسند کی بوتل اٹھا کر تقریباً ساری اپنے اوپر انڈیل لی۔ تحریر پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کردار کاغذ سے نکل کر محسوسات کے اسٹیج پر رقص کناں ہو جائے گا اور اسے چھو کر محسوس بھی کیا جا سکے گا۔ ان کی تحریروں میں یاسیت نہیں بلکہ زندگی کا پیغام ہے جو پہم رواں دواں ہے: تیرا خدا کوئی اور ہے۔ اس کتاب کے سبھی ناولٹ ایسے شاہکار ہیں جو ان کے وسیع مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ پر دلالت کرتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ کاری، معاشرتی سمجھ بوجھ اور زبان و بیان پر قدرت ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ تیرا خدا کوئی اور ہے کی اشاعت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو بڑھائے اور قلم کی طاقت میں اضافہ کرے۔ آمین۔ شفیق مراد۔